حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک شخص تھا۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا مجھے بغیر محنت اور مشقت کے دولت مند بنا دے۔ وہ کہتا تھا اے مالک تو نے مجھے کاہل، ناکارہ اور کمزور بنایا ہے کہ میں مشقت نہیں کر سکتا۔ خداوند تو بے نیاز ہے، مجھے روزی بھی بغیر محنت کے عطا کر۔ میں نے تمام عمر آرام میں گزار دی اور تیری مہربانیوں اور سخاوت کے سائے تلے سویا ہوں۔ تو مجبوروں تک روزی خود پہنچاتا ہے، ننھے بچے کے لیے ماں غذا کا وسیلہ بنتی ہے اور زمین پر تیری رحمت کے بادل برستے ہیں۔ میرے پاس بھی سوائے طلب کے اور کچھ نہیں، مجھ پر بھی رحم فرما۔ ایک مدت گزر گئی، وہ شخص دعا مانگتا رہا اور مایوس نہ ہوا۔ دن رات اس کا یہی وظیفہ تھا۔ ہوتے ہوتے اس کی یہ بات شہر میں عام ہو گئی۔ لوگ اس کی اس خواہش اور طلب پر ہنستے تھے کہ عجیب بیوقوف انسان ہے۔ روزی کمانے کے لیے محنت کرنا ایک سبب ہے جس کے نتیجے میں اللہ رزق دیتا ہے، اور اللہ نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ شخص شہر میں مشہور ہو گیا کہ خالی تھیلے میں پنیر تلاش کرتا ہے، مگر وہ شخص نہایت مستقل مزاج تھا۔ لوگوں کے طعنے سنتا مگر اپنی التجا زاری میں کمی نہ کرتا۔ اس شخص نے دعا جاری رکھی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ایک دن چاشت کے وقت وہ شخص حسب معمول اپنی دعا میں مشغول تھا کہ اچانک ایک گائے دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے سینگ مار کر دروازے کا کھٹکا توڑ ڈالا اور اس کے گھر میں گھس گئی۔ وہ شخص لپکا اور گائے کے پاؤں باندھ دیے اور فوراً گائے کو ذبح کر ڈالا اور ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ اس کے بعد اس نے قصاب کا رخ کیا کہ وہ آ کر گائے کی کھال وغیرہ اتارے اور گوشت بنائے۔ اتنے میں گائے کا مالک اپنی گائے تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ اس نے اپنی گائے کو دیکھا تو اس شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے شخص تو نے میری گائے کو کیوں مار ڈالا؟ دعا مانگنے والے شخص نے کہا میں سالہ سال سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا کہ بغیر محنت کے رزق حلال دے۔ اللہ نے میری دعا سن لی، وہ گائے میرے پاس بھیج دی۔ وہ تو میری روزی تھی جو میں اللہ سے مانگتا تھا، لہٰذا میں نے اسے ذبح کر ڈالا۔ گائے کے مالک نے طیش میں آ کر اس درویش کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارا پیٹا اور اسے کھینچتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے گیا اور اسے کہا اے دغاباز تو بہانے بناتا ہے، دعا کے نام پر دعا کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے شور مچانے پر اور لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ گائے کا مالک بولا اس شخص کی ہر درمی دیکھو، کہتا ہے کہ وہ گائے اس کی روزی تھی جو دعا کے سبب اسے ملی۔ مسلمانوں تم بتاؤ دعا میرے مال کو اس کی ملک کیسے بنا دے گی؟ اگر ایسا ممکن ہے تو سب لوگ دعا مانگ مانگ کر دوسروں کی جائیداد اپنی ملکیت بنا لیا کرتے ہیں، اور اس طرح تو سارے بھکاری امیر کبیر بن جاتے۔ اس پر مسلمانوں نے کہا کہ گائے کا مالک سچ کہتا ہے اور یہ دعا فروش ظالم ہے۔ بھلا دعا سے ملکیت کب بدلتی ہے؟ اور شریعت کے قانون میں یہ ناممکن ہے۔ ملکیت کے لیے تو فروخت، بخشش، وصیت یا ہدیہ جیسی چیزیں سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہ کون سی شریعت لے آیا ہے؟ یا گائے کی قیمت واپس کر یا پھر قید میں جانا قبول کر۔ وہ درویش آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر جاری کرتا تھا میرے معاملے کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو نے ہی میرے دل میں تمنائیں ڈالی اور امیدیں دلائیں، میری دعائیں بے سبب نہ تھیں۔ وہ بولا اے خدایا تیری مہربانی ہی میرا سہارا ہے، جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا اور پھر ان کا سہارا بنا، تیری مہربانیوں نے مجھے بھی خواب دکھایا۔ میری دعا کھیل تماشا نہ تھی، یہ لوگ میرے راز سے ناواقف ہیں اور میری بات کو بکواس سمجھتے ہیں۔ تو سب کے راز جاننے والا اور عیب چھپانے والا ہے۔ اس پر لوگوں نے شور مچا دیا کہ تو مکر کرتا ہے اور کس منہ سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ مگر وہ شخص پھر بھی اللہ سے مانگ رہا تھا مالک مجھے رسوا نہ کرنا، یہ لوگ مجھ سے گائے مانگتے ہیں، مگر وہ تو نے ہی بھیجی تھی اور میں نے ہرگز کوئی غلطی نہیں کی۔ اس شور شرابے میں حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر پوچھا کیا معاملہ ہے؟ مدعی بولا اے اللہ کے نبی،
میری گائے اس کے گھر میں گھس گئی، اس نے اسے ذبح کر ڈالا، اسے پوچھئے اس نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو نے ایک محترم ملکیت کیوں برباد کر دی؟ میرے سامنے ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، بس شرعی دلیل بیان کر۔ وہ شخص بولا، اے داؤد علیہ السلام، میں پورے 7 سال دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا کہ اے مالک، مجھے بغیر مشقت حلال روزی دے۔ میرا یہ معاملہ شہر کے سب لوگوں کو معلوم ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ شہر میں جس سے چاہیں پوچھ لیں۔ ان دعاؤں کے بعد میں نے اچانک اپنے گھر میں ایک گائے دیکھی۔ میں خوشی میں دیوانہ ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور میں نے گائے کو ذبح کر ڈالا تاکہ اس کے مالک کے شکریہ میں گائے کا گوشت تقسیم کروں جس نے میری دعا قبول کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ان باتوں کو چھوڑ، اپنے دعوے کے ثبوت میں شرعی دلیل لا۔ بغیر دلیل کے میں شریعت میں نئی رسم جاری نہیں کر سکتا۔ تو یہ بتا کہ کیا گائے تو نے خریدی تھی، تجھے کسی نے بخشش کی تھی یا تجھے وراثت میں ملی؟ اس کے علاوہ گائے تیری ملکیت نہیں بن سکتی۔ تم غلط بات نہ کرو اور مسلمان کا حق واپس کرو۔ کسی سے قرض لے کر گائے کی قیمت واپس کر دو۔ اس درویش نے پھر اللہ کے دربار میں گریہ زاری شروع کر دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہی بات کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس نے اللہ سے التجا کی، اے دلوں کے درد کو جاننے والے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں روشنی ڈال دے اور میرا معاملہ واضح فرما دے، اور جو راز میرے دل میں ڈالا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں بھی ڈال دے۔ اس درویش نے کچھ اس طرح آہوازاری کی، حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر اثر ہو گیا۔ انہوں نے گائے کے مدعی سے فرمایا کہ آج مجھے مہلت دو، میں تنہائی میں نماز کے دوران اپنے رب سے جو تمام رازوں کا جاننے والا ہے اس بارے میں دریافت کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلوت گاہ میں گئے اور حق سبحانہ تعالیٰ سے اس معاملہ میں آگاہی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے تمام احوال اور راز حضرت داؤد علیہ السلام پر ظاہر کر دیے، وہ احوال جن سے کوئی واقف نہ تھا، اور وہ راز جو حیرانی بڑھاتے تھے۔ دوسرے دن دربار لگا، معاملے کے سارے فریق حاضر ہو گئے۔ مدعی نے پھر درویش کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اے نابکار، میری گائے واپس کر دے، کچھ خوف خدا کر اور اللہ سے شرم کر۔ غضب خدا کا عظیم پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ان کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، اے اللہ کے رسول، فرمائیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ گائے ملکیت میری تھی، خدا نے اسے کیسے دے دی؟ جواب میں وہ درویش یہی کہتا تھا، میں نے اتنے سال اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے میری سن لی اور گائے مجھے دے دی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا، اب خاموش ہو جا، اس مسلمان کو اپنی گائے معاف کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی کی ہے تو چپ ہو جا اور پردہ پوشی کے حق کو سمجھ۔ مدعی یہ سن کر شور مچانے لگا، یہ کیسا فیصلہ ہے اور کیسا انصاف ہے؟ آپ میرے لیے نئی شریعت بنا رہے ہیں۔ آپ کا انصاف زمانے میں مشہور ہے، حتیٰ کہ جانور بھی آپ کے انصاف سے بہرہ مند ہیں، مگر مجھ پر اتنا بڑا ظلم، اس ظلم سے تو پہاڑ پھٹ جائیں گے۔ وہ شور مچاتا رہا، لوگوں دیکھو یہ کیسا انصاف ہے، اور یہ تو ظلم اور اندھیر نگری ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ ظلم و ستم مجھ پر نہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے کہا، اے سرکش، اپنا سب مال اس درویش کو دے دے، ورنہ تیرا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ یہ کام کر گزر، ورنہ تیرا ظلم ظاہر ہو جائے گا۔ اس پر مدعی نے سر پر خاک ڈال لی، کپڑے پھاڑ ڈالے اور بولا، اے اللہ کے نبی، آپ ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ غرض اسی طرح وہ شخص شور مچانے لگا۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمایا، دیکھ، خبردار ہو جا، اپنے آپ کو تباہ نہ کر، جا کہ تیری اولاد اور تیری بیوی اس درویش کے غلام ہو گئے۔ اس پر تو وہ شخص بھنا گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر وہاں موجود دوسرے لوگ بھی فیصلے کی مذمت کرنے لگے، کیونکہ وہ اصلیت معاملہ سے ناواقف تھے۔
لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو بہت مہربان ہستی ہیں، آپ اپنے فیصلے سے اس مدعی پر کھلم کھلا ظلم کر رہے ہیں، کیا یہ بات مناسب ہے؟ یہ تو بے وجہ اور ایک بے قصور پر ظلم ہے، آپ تو بہت مہربان ہستی ہیں، آپ اپنے فیصلے سے اس مدعی پر کھلم کھلا ظلم کر رہے ہیں، کیا یہ بات مناسب ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ اس مدعی کا پوشیدہ راز ظاہر ہو جائے، تم سب لوگ میرے ہمراہ جنگل کی طرف چلو، فلاں جنگل میں ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کی شاخیں بہت گھنی اور آپس میں پیوست ہیں، وہ درخت ایک خیمے کی مانند ہے، مجھے اس درخت کی جڑ سے خون کی بو آ رہی ہے، اس بدبخت مدعی نے اس درخت کی جڑ میں اپنے آقا کا خون کیا ہے اور اس کا مال ہڑپ کر لیا ہے، اے لوگو، یہ مدعی اسی مقتول آقا کا غلام ہے اور یہ درویش جوان اس آقا کا پوتا ہے، قتل کے وقت یہ بچہ چھوٹا تھا، اسے اس معاملے کا کچھ علم نہیں تھا، اب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے اس کے ظلم کو چھپائے رکھا، لیکن اس کی ناشکری کی بدولت کہ اس نے اپنے آقا کے بچوں کی ایک دن کے لیے بھی دیکھ بھال نہیں کی، محتاجوں اور فقیروں سے ہمدردی نہ کی، یتیموں اور ناداروں کے حقوق کا خیال نہ رکھا، اب یہ مردود اپنے اسی آقا کے پوتے کو ایک گائے کی وجہ سے مار رہا ہے اور لان تان کر رہا ہے، اس بدبخت کی ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے اس کے گناہوں پر سے پردہ اٹھا دیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس کے جرم پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، اس حق ناشناس نے ایک گائے کی خاطر اس قدر شور برپا کیا اور مکر کیے، جبکہ اپنے آقا کا سارا مال ہضم کیے بیٹھا ہے، اس نے اپنے جرم اور ظلم پر اپنے رب سے کبھی معافی نہ مانگی اور اپنے آقا کی اولاد کے لیے کبھی خیر خواہی نہ چاہی۔ وہ سب لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس درخت کی طرف چل دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر اس مدعی کے ہاتھ مضبوطی سے پیچھے کی طرف باندھ دیے گئے، اب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اس کے دادا کو قتل کیا، اس طرح تو غلام سے آقا بن بیٹھا ہے، تو نے اپنے آقا کا مال اڑایا ہے، تیری بیوی بھی تیرے آقا کی لونڈی تھی، اس لونڈی نے بھی تیرے ساتھ مل کر اپنے آقا پر ظلم کیا، اس لونڈی سے جو پیدا ہوگا وہ بھی تیرے آقا کے وارث کی ملک ہوگا، تو غلام ہے، تیری دولت اور کاروبار سب اس وارث کی ملک ہے، تو نے شرعی فیصلہ مانگا تھا، یہ رہا شرعی فیصلہ، تو نے اپنے آقا کو بڑے ظلم کے ساتھ قتل کیا، وہ تجھ سے پناہ مانگتا رہا مگر تو باز نہ آیا اور اسے قتل کر کے اس کے ساتھ وہ چھری بھی زمین میں دبا دی، لوگوں یہاں سے زمین کھودو اور دیکھو کہ اس چھری پر اس قاتل کا نام لکھا ہوا ہے، لوگوں نے جب زمین کھودی تو اس کے آقا کے سر کے ساتھ وہ چھری بھی مل گئی، اب تو ایک شور برپا ہو گیا، لوگوں پر حقیقت حال واضح ہو گئی، ہر ایک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے معافی مانگی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے والے جوان سے کہا، اس روح سیاہ سے اپنا بدلہ لے لے اور اسی کی تلوار سے اسے قصاص لے۔ جب یہ سارا قصہ واضح ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ قصہ بہت مشہور ہو گیا، سب لوگوں نے اس واقعے سے اپنا ایمان تازہ کیا، وہ ظالم قصاص میں قتل ہو گیا اور اس طرح اس ظالم نے اپنے ظلم اور ناشکری کی بدولت اپنا راز افشا کیا اور اپنے بد انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ کے دربار میں اپنی حاجات کو طلب کرتا رہ، تیرا بارگاہ الہی میں طلب کرنا پا جانے کی نشانی ہے، جیسے پیاسے کے ہونٹ گواہی دیتے ہیں کہ وہ بالآخر پانی تک پہنچ جائے گا۔ حق کے راستے میں تیری طلب سب رکاوٹوں کو دور کر دے گی اور تو بامراد ہوگا۔ اللہ کے راستے کی طلب وسائل کی محتاج نہیں، اس لیے تو وسائل کی پرواہ مت کر، اپنی طلب میں پر استقامت رہ۔ تجھے دنیا میں جو کچھ مال و دولت اور ہنر ملا وہ بھی تو پہلے جستجو ہی تھا، اس لیے بغیر جستجو کے نہ رہ، طلب کرنے والا ہی آخر میں پاتا ہے، اپنی طلب میں تیز قدم رہ اور تو فتح یاب ہو جائے گا۔ انسان اپنی جہالت سے ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، مگر انسان اپنی سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے،
وہ ناشکرا بن جاتا ہے اور اپنی بغاوت سے اپنے گناہوں کے پردے چاک کر ڈالتا ہے اور بد انجام سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تیرے گناہوں اور سرکشی پر تیرا باطن، تیرا ضمیر تیرے خلاف گواہ بن جاتا ہے، اگرچہ ظاہر میں تو سمجھتا ہے کہ تیرے گناہوں اور زیادتیوں کی پردہ پوشی ہو رہی ہے، مگر تیری افتاد طبع تیری بغاوت کا حال بیان کر دیتی ہے۔ تیرا نفس قیامت کے دن خود تیرے خلاف گواہی دے گا۔ تیرا نفس گائے کا مدعی ہے، وہی تیری روحانی زندگی کا قاتل ہے۔ وہ تیرے ضمیر اور روح کو مردہ بنا کر خود سردار اور آقا بنا ہوا ہے۔ تیری عقل ایسی ہی ہے جیسے گائے کا ذبح کرنے والا، اور گائے تیرا مادی جسم ہے جن کے مادی تقاضے پورے کرنے کے لیے نفس پورا زور لگا رہا ہے اور شور شرابہ کر کے تیری عقل پر قابو پانا چاہتا ہے۔ دیکھ، تو اپنی عقل کا انکار نہ کر۔ تیری عقل اللہ تعالیٰ سے بے مشقت روزی طلب کرتی ہے، مگر اس روزی کا انحصار اپنے جسم کی مادی ضروریات کی گائے کو ذبح کرنے پر ہے۔ مادی ضروریات میں حرص و ہوا اور خواہشات کے پھندوں میں پھنس کر اپنے نفس کو جو تیرا غلام ہے تو اپنا آقا بنا لے گا۔ وہ تیری اصلی زندگی یعنی روحانی زندگی کا قاتل ہے۔ عقل تیری آقا تھی، وہ بے سر و سامان ہو گئی، اور تیرا نفس بغاوت اور ظلم کر کے تیرا آقا بن گیا۔